الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم إلى آخر هذه الآية. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے جہاں میں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت. صبح و طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صبح و طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، یہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا. حضرات گرامی، آئیے کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ روحی فدا ہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پر انوار میں اپنے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ و مصفہ و مزکہ کرنے کے لیے، اپنے سینے کو محبت رسول کا مدینہ بنانے کے لیے، غلامی مصطفیٰ کا ثبوت دیتے ہوئے مدینی کی طرف لو لگا کر گنبد خضرا کو نگاہوں میں سما کر بارگاہ رسول میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود پیش کریں. پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم. رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم. حضرات گرامی، آج چونکہ ہمیں اور آپ کو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں شہر حبلی کی سرزمین پر جلوس محمدی نکالنا ہے، اور اس جلوس محمدی میں شرکت کی سعادت حاصل کر کے پورے جلوس میں نعت نبی اور درود مصطفیٰ درود پڑھتے ہوئے ہمیں اور آپ کو اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل کرنی ہے. چونکہ جلوس میں باضابطہ طور پر اس جلوس کو کسی دنیا دار سے نہیں بلکہ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات سے نسبت اور تعلق حاصل ہے. اس لیے اس میں سب سے بڑا فائدہ وہی شخص حاصل کرتا ہے، اور سب سے زیادہ ثواب اور نیکیاں وہی شخص کماتا ہے جو سب سے زیادہ اس جلوس محمدی کا ادب اور احترام بجا لاتا ہے. میں آج آپ کے سامنے مختصر سے وقت میں بارگاہ رسول کے ادب کے حوالے سے قرآن و حدیث واقعات و قصص کی روشنی میں کچھ مفید باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، تاکہ ہمارے اور آپ کے اندر اس جلوس محمدی میں حاضر ہو کر
ادب اور احترام کے ساتھ اسے اختتام پذیر کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہو، اور آج ہبلی کے سرزمین پر مختلف علاقوں میں، مختلف مسجدوں میں، مختلف محلوں میں تبرکات کی زیارت کروائی جا رہی ہے، خاص طور پر زلف مبارک کی، موئے مبارک کی اور دیگر مقدس ترین تبرکات کی زیارت کروائی جا رہی ہے، وہاں پر بھی ہم شور و گل کرنے کی بجائے، دھاندلی کرنے کی بجائے اور ہنگامہ بپا کرنے کی بجائے ادب اور احترام کے ساتھ موئے مبارک اور زلف مبارک کا ہم کی زیارت کر سکیں۔ اس لیے میں بارگاہ رسول کے ادب کے حوالے سے کچھ مفید باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ حضرات گرامی، اس بات کو اچھی طریقے سے یاد رکھیں، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب و احترام اور ان کی بارگاہ کی تعظیم و توقیر ہر مسلمان کے لیے اعتقاداً، قولاً، فعلاً، عملاً، ظاہراً، باطناً ہر طرح سے واجب و ضروری اور فرض ہے، اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب بجا لانا یہ رکن ایمان اور جزو ایمان ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ یعنی کوئی شخص اس وقت تک کہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ میرے نبی کا ادب نہ بجا لائے، کوئی شخص اس وقت تک کہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ میرے رسول کی بارگاہ کا ادب نہ بجا لائے۔ اسی لیے تو امام اہل سنت، امام عشق و محبت سیدی سرکار الشاہ امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ یعنی تمام فرائض کی جو جڑ ہے وہ تعظیم مصطفیٰ ہے، تمام عبادتوں کی جو اصل اور بنیاد ہے وہ ادب مصطفیٰ ہے، تمام نیکیوں کی جو جڑ ہے وہ حضور کا ادب ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب و احترام کو بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ایک مقام پر یوں ارشاد فرماتے ہیں، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، شرک ٹھہرے جس مذہب میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پر لعنت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ ایک اور مقام پر سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت رضی اللہ تعالی عنہ یوں ارشاد فرماتے ہیں، اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کرتے ہیں جن کی تعظیم، اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کرتے ہیں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم اور پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی کا مقام اور مرتبہ اتنا عرف و اعلیٰ، اتنا بلند و بالا ہے کہ کوئی شاعر یوں کہتا ہے، ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیس۔ یعنی میرے رب نے میرے نبی کے نام کو وہ بلندیاں عطا فرمائی ہے کہ اگر ہم ہزار مرتبہ بھی اپنی زبان کو مشک و عنبر خوشبو سے دھل لیں، پھر بھی ہماری زبان اس لائق نہیں ہے کہ ہم اس مبارک رسول کا نام اپنی زبان پر لے سکیں۔ جب اس رسول کا نام اتنی برکتوں والا ہے، اس رسول کی ذات کتنی عرف و اعلیٰ ہوگی۔ جب رسول کے نام کا کوئی جواب نہیں ہے تو پھر رسول کے جسم اور ان کی ذات کا کیا جواب ہوگا؟ حضرات گرامی، میرے اور آپ کے نبی کا ادب، ان کی بارگاہ کا ادب ہر انسان کے لیے بے پناہ ضروری ہے۔ نماز بڑی عبادت ہے، اس سے بڑا فرض حضور کا ادب ہے۔ روزہ رکھنا بہت بڑا فرض ہے، چھوڑنے پر گنہگار ہے، انکار کرنے پر انسان کافر ہو جاتا ہے، مگر روزے کے فرض سے بڑا فرض تعظیم مصطفیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ حج کرنا بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑا فرض ہے، لیکن اس فرض سے بڑا فرض اگر کوئی ہے وہ تعظیم حبیب ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا ادب ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح آپ
اندازہ لگائیے زکوٰۃ دینا یہ بھی فرض ہے۔ قرآن میں جا بجا مقامات پر رب نے فرمایا وَآتُوا الزَّکَاۃَ، لوگوں زکوٰۃ ادا کرو، اپنے مال کو رب کی بارگاہ میں خرچ کرو۔ لیکن رب کعبہ کی قسم زکوٰۃ سے بڑا فرض اگر کوئی ہے تو حبیب اللہ کی کا ادب ہے۔ پتہ کیا چلا؟ نماز سے بڑا فرض، روزے سے بڑا فرض، حج سے بڑا فرض، زکوٰۃ سے بڑا فرض، غرض یہ کہ تمام عبادتوں کی اگر کوئی چیز جان ہے تو وہ تعظیم مصطفیٰ ہے۔ تمام نیکیوں کی اصل اگر کوئی چیز ہے وہ مصطفیٰ کا ادب ہے۔ ادب مصطفیٰ نہیں ہے تو نماز بیکار ہے، تعظیم رسول نہیں ہے تو روزہ بیکار ہے، حج و زکوٰۃ بیکار ہے۔ اگر مصطفیٰ کا ادب انسان کے پاس نہیں ہے تو کوئی نیکی اسے بچا نہ سکے گی، جنت میں نہ لے جا سکے گی۔ اس لیے نماز بھی ملی ہے تو مصطفیٰ کی بنیاد پر، روزہ بھی ملا ہے تو مصطفیٰ کی بنیاد پر، حج و زکوٰۃ جیسی عبادتیں ملی ہے تو مصطفیٰ کی بنیاد پر۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں میرے اور آپ کے نبی کا ادب کیا ہے، میرے اور آپ کے رسول کی بارگاہ کی تعظیم کیا ہے۔ اللہ اکبر! دنیا کے اسی اسٹیج پر، اسی آسمان کے نیچے، اسی نیل گگن کے نیچے، اسی عالم رنگ و بو میں ہزاروں کی تعداد میں بادشاہ آئے اور چلے گئے۔ آج بھی بڑے بڑے سلاطین موجود ہیں، بڑے بڑے روسا موجود ہیں، بڑے بڑے وزیر اعظم موجود ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں دنیا کے بادشاہوں کا دستور یہ ہے، دنیا کے بادشاہوں کا نظام اور قانون یہ ہے، وہ اپنے ادب کے قانون خود بناتے ہیں، اپنی بارگاہ کے ادب کے قانون خود بناتے ہیں۔ جب تک بادشاہ زندہ ہے اس کا قانون چلتا ہے، جب تک بادشاہ نگاہوں کے سامنے ہے دنیا کا اس کا قانون چلتا ہے، جب وہ چلا جاتا ہے اس کے پیچھے پیچھے اس کا قانون بھی چلا جاتا ہے۔ لیکن دنیا کے اسی اسٹیج پر ایک بادشاہ ایسا بھی ہے، ایک تاجدار ایسا بھی ہے، ایک مولا ایسا بھی ہے، ایک آقا ایسا بھی ہے، ایک شہنشاہ ایسا بھی ہے کہ جس کی بارگاہ کا قانون دنیا کے کسی انسان نے بیان نہیں کیا۔ اگر بیان کیا ہے تو اس نے بیان کیا ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، جس کی قبض قدرت میں ساری کائنات موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ چنانچہ اللہ قرآن مقدس کے پارہ نمبر 26 سورہ حجرات آیت نمبر 1 میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ میرا کریم فرماتا ہے، میرا اللہ کہتا ہے اے لوگو، اے ایمان والو، اے مسلمانو، اللہ سے آگے نہ بڑھو، رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ دیکھنے والا بھی ہے، سننے والا بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ سے آگے بڑھنے کا مطلب کیا ہے، رسول سے آگے بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کسی بھی معاملے میں نہ اللہ سے آگے بڑھو نہ رسول سے آگے بڑھو۔ حالانکہ اللہ سے آگے بڑھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، چونکہ کسی سے آگے بڑھنے کے لیے زمانے کا ہونا ضروری ہے، مکان کا ہونا ضروری ہے، جسم کا ہونا ضروری ہے، اور ہمارا اللہ جسم سے بھی پاک ہے، مکان سے بھی پاک ہے، زمان سے بھی پاک ہے، ادھر ادھر آنے جانے سے پاک ہے، ان تمام چیزوں سے اللہ پاک ہے۔ اللہ سے آگے بڑھنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، تو رسول اللہ سے آگے نہ بڑھو۔ آگے بڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی حکیم الامت ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو، اگر تم دسترخوان پر ہو اور اس دسترخوان پر اللہ کا حبیب بھی جلوہ گر ہو تو رسول اللہ سے پہلے کھانا نہ کھانا۔ اگر کھاؤ گے تو یہ آگے بڑھنا ہوا، اور رسول اللہ سے آگے بڑھنا گویا کہ ان کی بے ادبی ہے، اور ان کی بے ادبی در حقیقت اللہ کی بے ادبی ہے۔ حکیم الامت فرماتے ہیں اگر تم کسی سفر میں ہو اور ساتھ میں رسول اللہ بھی ہو تو رسول کے آگے آگے نہ چلو، رسول کے آگے آگے چلنا یہ بے ادبی ہے، اور ان کی بے ادبی در حقیقت اللہ کی بے ادبی ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر تم کسی مجلس میں ہو، کسی محفل میں ہو اور رسول اللہ بھی تشریف فرما ہو تو رسول اللہ سے پہلے کلام نہ کرو، اس لیے کہ ان سے پہلے کلام کرنا یہ بے ادبی ہے، اور ان کی بے ادبی اللہ کی بے ادبی ہے۔ اور کہتے ہیں اگر کسی مجلس میں تم ہو اور رسول اللہ بھی ہو تو رسول کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، اس لیے کہ ان کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرنا ان کی بے ادبی ہے، اور ان کی بے ادبی دراصل اللہ کی بے ادبی ہے، اور جو اللہ کی بے ادبی کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پتہ یہ چلا سفر میں رسول اللہ سے آگے نہ بڑھو، دسترخوان میں رسول اللہ سے آگے نہ بڑھو،
مجلس اور محفل میں رسول اللہ سے آگے نہ بڑھو. غرض یہ کہ دنیا کے کسی معاملے میں اگر تم آگے بڑھو گے دنیا بھی برباد ہوگی, آخرت بھی برباد ہوگی, اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے. اللہ نے اپنے محبوب کی بارگاہ کا ادب بیان کیا ہے, اللہ نے خود بیان کیا ہے, آگے نہ بڑھو. کچھ لوگوں کو آگے بڑھنے کا بڑا شوق ہے اور اتنا آگے بڑھتے ہیں, ہم نے اپنے ماتی کی آنکھوں سے دیکھا ہے. آج بھی لوگ عمرہ یا حج کے نام پر جب مدینۃ الرسول جاتے ہیں میرے رسول کے سنہری جالیوں کی طرف پیٹ کر کے ویڈیو بناتے ہیں, فوٹوز نکالتے ہیں. یہ بے ادبی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ اکبر. وہ جو اس شاقان رسول ہوتے ہیں جو صحیح معنوں میں رسول اللہ کی بارگاہ کا ادب کرتے ہیں, ارے ان کا حال تو یہ ہے, ان کی نگاہیں نیچی ہوتی وہ گزر جاتے ہیں. وہ شرم کی بنیاد پر, حیا کی بنیاد پر اپنا چہرہ نہیں اٹھا پاتے, بلکہ بایزید بسطامی یا کسی ولی کے بارے میں یہاں تک ملتا ہے وہ حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں, پھر جاتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں, پھر جاتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. کسی نے پوچھا بایزید تم یوں کیوں کرتے ہو, آنا جانا کیوں کرتے ہو؟ تھوڑی دیر کھڑے ہو جاؤ رسول کی بارگاہ میں, جو مانگنا ہے مانگ لو, جو دعا کرنا ہے کر لو, جتنا درود و سلام پڑھنا ہے پڑھ لو. یہ بار بار آنا جانا کیوں کرتے ہیں؟ بایزید بسطامی نے فرمایا تھا لوگوں جتنی دیر میں اپنی سانس کو روک سکتا ہوں صرف اتنی دیر میں کھڑا رہتا ہوں اور پھر باہر آتا ہوں اور اپنی سانس کو چھوڑتا ہوں, اس لیے کہ بارگاہ رسول میں سانس لینے اور چھوڑنے کو بھی میں ادب کے خلاف سمجھتا ہوں, میں ادب کے خلاف سمجھتا ہوں. ارے جو بایزید بسطامی جن کے جنتی ہونے میں کسی کو شک نہیں ہے وہ بارگاہ رسول میں سانس لینے کو بھی ادبی سمجھتے ہیں, سانس چھوڑنے کو بھی ادبی سمجھتے ہیں. ویسی پوزیشن میں آج ہمارا حال کیا ہے؟ اللہ اکبر. چاہے جلوس محمدی میں ہو یا میلاد مصطفیٰ میں ہو, ہم کتنا بے ادبی کرتے ہیں, کتنی دنیا بھر کی باتیں کرتے ہیں, کتنی بکواس ہم کرتے ہیں. کسی کے منہ میں تمباکو, کسی کے منہ میں پان, کسی کے ہاتھ میں سگریٹ اور کسی کے زبان پر گالی, کسی کی زبان پر دنیا کی باتیں, اور وہ جلوس میں چل رہا ہے. یہ بے ادبی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اگر واقعی رسول اللہ کی بارگاہ سے فیوز و برکات حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ عزم مصمم کر لیں, یہ ارادہ کر لیں. ہمارے بدن پر سفید لباس ہوگا, آنکھوں میں سرما ہوگا, عطر ہوگا, سر پہ عمامہ یا ٹوپی ہوگی, زبان پر درود مصطفیٰ ہوگا, نعت رسول ہوگی, اور ہم جلوس میں شرکت کی سعادت حاصل کریں گے. اگر ہم نے ایسا کیا واللہ میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر اللہ کو تمہاری یہ عطا پسند آ گئی اللہ دنیا بھی کامیابی سے ہمکنار فرمائے گا اور آخرت میں اللہ عزتوں سے مالا مال فرمائے گا. کیا ہے میرے رسول کی بارگاہ کا ادب سنیے. ایک مقام پر اللہ نے فرمایا اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنو استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. اللہ نے بہت پہلے 1450 سال پہلے اپنے بندوں سے فرمایا اے ایمان والو جب اللہ اس کا رسول بلائے تو فوراً حاضر ہو جایا کرو. اللہ 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 جب بلائے حاضر ہو جاؤ, یہی ادب ہے. رسول جب بلائیں فوراً حاضر ہو جاؤ, یہی ادب ہے. آج مسجد کے گنبد اور مینار پر کھڑے ہو کر مسجد کا مؤذن پکار پکار کر کے دن میں 5 مرتبہ بلاتا ہے حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف, آؤ رب کی بارگاہ کی طرف, آؤ خدا کے گھر کی طرف. لیکن ہمارے مسلمانوں کو توفیق نہیں ہوتی ہے, چوراہوں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, دکانوں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, دنیا بھر کی بکواس کر رہے ہوتے ہیں, اللہ کی بارگاہ کی طرف آنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. پھر سینہ ٹھوک کر کے آج کا مسلمان کہتا ہے ارے جنت میں کون جائے گا, ہم نہیں تو کون جائیں گے, جنت میرے باپ کی جو جاگیر ہے, جنت میں ہمارے علاوہ کون جائے گا. حالانکہ قرآن میں رب کہتا ہے ادب یہ ہے کہ جب اللہ پکارے تو فوراً حاضر ہو جاؤ, رسول پکارے تو فوراً حاضر ہو جاؤ, کوئی بھی کام ہو تو حاضر ہو جایا کرو. آئیے بخاری اور ترمذی کی 2 حدیثیں میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں. بخاری شریف کی روایت ہے, اللہ اکبر, ایک صحابی ہیں
جن کا نام حضرت ابو سعید بن معلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز کے دوران مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکارا، مجھے بلایا، میں سوچتا رہا ادھر میں نماز پڑھ رہا ہوں، ادھر مصطفیٰ نے بلایا ہے، کروں تو کیا کروں؟ آخرکار دل نے کہا چلو نماز پڑھتے ہیں، اور فوراً حاضر ہو جاتے ہیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں نے اپنی نماز کو مختصر کیا، بہت مختصر کیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے پکارا تھا، آپ نے بلایا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے غلام جب میں نے تمہیں پکارا تھا تو میری بارگاہ میں آنے سے کس چیز نے تمہیں روکے رکھا، کس چیز نے تمہیں منع کیا؟ وہ صحابی کہتے یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو میں نے نماز کو مختصر کر کے آپ کی بارگاہ میں آ گیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے میرے غلام کیا قرآن میں رب کا فرمان نہیں سنا؟ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کا رسول جیسے ہی بلائیں ہر کام کو چھوڑ دو اور ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ آج کے بعد میں ایسا ہی کروں گا، کوئی بھی کاموں چھوڑ کر آپ کی بارگاہ میں آ جایا کروں گا۔ اسی طرح ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، جناب ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں حضور کے ساتھ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، جاتے جاتے حضرت ابی ابن کعب کی گھر سے گزر ہوا، آپ نے ابی ابن کعب کو پکارا، وہ بھی نماز کے حالت میں تھے، اور جب نماز سے فارغ ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ آپ نے پکارا تھا؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں میں نے پکارا تھا، کیوں جلدی حاضر نہ ہو سکے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نماز میں تھا۔ اللہ کے رسول نے ان سے بھی فرمایا کیا قرآن میں رب کا قانون نہیں سنا؟ اللہ فرماتا ہے کہ جب اللہ اس کے رسول پکارے تو فوراً حاضر ہو جایا کرو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آج کے بعد میں ایسی کیا کروں گا؟ مسلمانوں اس آیت کی بنیاد پر علماء فرماتے ہیں، مفتیان کرام فرماتے ہیں انسان پر ضروری ہے، فرض اور واجب ہے، بے پناہ ضروری ہے، انسان کسی حال میں ہو اگر رسول اللہ اسے پکارے وہ کام کو چھوڑ دے آ جائے۔ انسان کھانا کھا رہا ہو رسول نے پکارا کھانا چھوڑ دے آ جائے، انسان سو رہا ہو اور رسول اللہ بلائیں انسان اپنی نیند کو چھوڑ دے آ جائے۔ ارے حد تو یہ ہے انسان نماز پڑھ رہا ہو رسول اللہ پکارے نماز کو چھوڑ دے فوراً حضور کی بارگاہ میں آ جائے۔ میں نفل نماز کی بات نہیں کر رہا، میں سنت نماز کی بات نہیں کر رہا، میں واجب نماز کی بات نہیں کرتا، بلکہ میں تو فرض کی بات کرتا ہوں۔ اگر کوئی فرض نماز پڑھ رہا ہو اور 2 رکعت کے بعد رسول اللہ پکارے تو علماء فرماتے ہیں وہیں پر ہاتھ چھوڑ دے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جائے اور مصطفیٰ اس سے کہیں کہ تم جاؤ بازار کو ترکاری خریدو، سالن بناؤ، خود کھاؤ، اوروں کو کھلاؤ۔ اللہ اکبر۔ علماء فرماتے ہیں نبی سے بات بھی کرے، بازار بھی جائے، ترکاری بھی خریدے، سالن بنائے، خود کھائے، اوروں کو کھلائے، اس کی نماز نہ ٹوٹے گی، اور جب تمام کاموں سے فارغ ہو جائے نماز کو وہیں سے کنٹینیو آگے شروع کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ میرے مصطفیٰ کا ادب ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی تعظیم ہے۔ ارے جس مصطفیٰ کی بارگاہ کا جب اتنا ادب ہو تو اندازہ لگائیے وہ رسول کتنے عظیم الشان ہوں گے، کتنے بڑے پیغمبر ہوں گے۔ مگر مسلمانوں آج دنیا کے گناہوں نے ہمارے دل پر کیسا کنٹرول کر کے رکھا ہے، دنیا کی عیاشیوں نے کس طرح ہمیں اپنے زنجیروں میں جکڑ کر کے رکھا ہے، دنیا کی ان گناہوں نے، ان جرموں نے، اور دنیا کے ان عیاش پسند لوگوں نے کس طرح ہمیں گناہوں کے سمندر میں ڈبا کر کے رکھا ہے۔ آج ہمیں اللہ کی بارگاہ کا نہ ادب ہے، نہ رسول کی بارگاہ کا کوئی ادب ہے۔ اگر لوگوں سے کہا جائے میرے بھائی جلوس میلاد مصطفیٰ میں تم ڈی جے کا استعمال نہ کرو، تم خرافات نہ کرو، بے حیائی کا ارتکاب نہ کرو، تم اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرو، لیکن ہمارے نوجوانوں کے دل کتنے پتھر بن چکے ہیں، کتنے سیاہ اور کالے ہو چکے ہیں، اور کس قدر وہ گناہوں کے سمندر میں ڈوب چکے ہیں۔ کون کیا کرے گا؟ جماعت والے میری کیا کر لیں گے؟ مسجد کا امام کیا کر لے گا؟ ارے سن نادان سن، غلام ربانی چیلنج کے ساتھ کہتا ہے مسجد کا متولی کچھ نہ کر سکے گا، مسجد کا ممبر کچھ نہ کر سکے گا، مسجد کا امام اور مؤذن کچھ نہ کر سکے گا۔ رب کعبہ کی قسم اگر تو نے میرے نبی کے جلوس کی بے ادبی کی، ایک دن آئے گا دنیا دیکھے گی کہ تو کیڑے پڑ کر کے مرے گا، کتے کی موت مرے گا، ذلت کی موت مرے گا، اور ایسی بیماری میں مرے گا
کہ لوگ تجھ پر لعنتیں بھیجتے ہوں گے اور تجھ پر تھوکتے ہوں گے، اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے 1400 سالہ تاریخ ہمارے سامنے ہے، جس نے بھی میرے نبی کو ستایا ہے وہ کیڑے پڑ کر کے مرا ہے، وہ ذلت کی موت مرا ہے، وہ کفر کی حالت میں مرا ہے۔ ارے تم تو تم ہو، نبی کا سگا چچا بھی اگر میرے مصطفیٰ کی توہین کرتا ہے تو کیڑے پڑ کر کے مرتا ہے۔ کیا قرآن نہیں کہتا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ مفسرین کہتے ہیں نبی کی توہین کا نتیجہ یہ نکلا، ایسی بدترین بیماری میں گرفتار ہوا کہ اس کے بدن سے کیڑے نکلنے لگے، بچے جانے سے ڈرتے تھے۔ بعد میں خدام کو اور نوکروں کو بلا کر اس کی لاش کو ایک گڑھا کھود کر ڈال کر بڑے بڑے پتھر ڈال کر اسے دفن کر دیا گیا۔ آپ اندازہ لگائیے، جب نبی کا خاص چچا نبی کے مشن کے خلاف جائے، نبی کی سیرت کے خلاف جائے، نبی کے لائے ہوئے پیغام کے خلاف جائے، وہ کتے کی موت مر سکتا ہے، ہمارے اور آپ کی کیا حالت ہوگی؟ اللہ اکبر۔ خدا را سور جائیے، بدل جائیے اپنے انداز کو، بھول جائیے اپنی طاقت کو، اپنی دولت کو۔ یہ دولت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ طاقت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ خدا را جلوس محمدی میں ڈی جے سے پرہیز کریں، ناچ گانے سے پرہیز کریں، ہر برائی سے پرہیز کریں۔ واللہ اگر آپ نے سنت کے مطابق جلوس نکالا، ہو سکتا ہے اسی رات مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے، میرے آقا کا دیدار نصیب ہو جائے۔ تو اللہ کہتا ہے اے ایمان والو، اللہ بلائے تو فوراً آ جاؤ، رسول بلائے تو فوراً آ جاؤ، نماز ہو تو نماز چھوڑ کر کے آ جاؤ، اس لیے کہ نماز بھی اسی مصطفیٰ کے صدقے ملی ہے۔ اور سنیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے، یا ایھا الذین، پارہ نمبر 26 آیت نمبر 2 سورہ حجرات میں رب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ کہتا ہے اے ایمان والو، نبی کی بارگاہ میں اپنی آواز کو بلند نہ کرو، چیخ چلا کر کے بات نہ کرو، اور نبی کو ویسے نہ پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اگر ایسا کرو گے تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں یہ آیت کس کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ کانوں سے بہرے تھے اور بہت اونچا سنتے تھے اور بہت اونچا بھی بولتے تھے، اور فطری چیز ہے جو آدمی کم سنتا ہے وہ زیادہ اونچا بولتا بھی ہے۔ یہ حضور کی بارگاہ میں سوال کرتے کرتے کبھی اونچا بولتے تھے، زور سے بولتے تھے، اور کبھی کبھی اتنا زور سے بولتے تھے کہ ان کے بولنے کی وجہ سے حضور کو اذیت پہنچتی تھی، تکلیف ہوتی تھی۔ اللہ نے قرآن میں فوراً آیت نازل کر دی اور ارشاد فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، رسول کی بارگاہ میں اپنی آواز کو اونچی نہ کرو، بلند نہ کرو۔ جیسے ہی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت ثابت بن قیس اپنے گھر بیٹھ گئے، اب رسول کی بارگاہ میں نہیں آتے۔ کئی دن ہو گئے۔ حضرت انس کہتے ہیں نبی نے صحابہ سے پوچھا، خاص طور پر ان کے پڑوسی حضرت سعد بن معاذ سے پوچھا کیا بات ہے، ثابت کیوں نہیں آتا ہے، ہماری محفلوں میں حاضر کیوں نہیں ہوتا ہے؟ حضرت سعد بن معاذ کہتے ہیں یا رسول اللہ، وہ تو میرا پڑوسی ہے، میں اچھی طرح جانتا ہوں، نہ وہ بیمار ہے، نہ وہ پریشان ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، معلوم نہیں کیوں نہیں آتے ہیں، آج معلوم کر کے کل بتاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ گھر جاتے ہیں، صحابی سے کہتے ہیں حضور کی محفل میں آنے نہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ آج حضور یاد کر رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں تم تو جانتے ہو میں کانوں سے بہرا ہوں، اونچا سنتا ہوں، اونچا بولتا ہوں، اور میں بہت اونچا بولتا ہوں، اور اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی بارگاہ میں اپنی آواز کو اونچی نہ کرو۔ ایسا لگتا ہے یہ آیت میرے ہی بارے میں نازل ہوئی ہے، اب تو میں نار میں سے ہو گیا، میں تو جہنمیوں میں سے ہو گیا، اب میں کیسے آ سکتا ہوں؟ رسول اللہ نے انہیں بلایا، وہ بلائے گئے، وہ طلب کیے گئے، رسول کی بارگاہ میں وہ حاضر آئے تو رسول اللہ نے فرمایا میرے صحابی یہ آیت تمہارے لیے نازل نہیں ہوئی ہے، بلکہ یہ آیت قیامت تک آنے والے میری امتیوں کے لیے نازل ہوئی ہے۔ ارے تم تو جنتیوں میں سے ہو، یہ آیت تمہارے لیے نازل نہیں ہوئی ہے۔ اس کے بعد حضرت ثابت بن قیس کہتے ہیں
اللہ کا شکر ہے یہ آیت میرے لیے نازل نہیں ہوئی ہے۔ ارے سنو مسلمانوں، اللہ کو اپنے نبی کی بارگاہ کا ادب کا اتنا خیال ہے، اگر کوئی مجبوری میں بھی اپنی آواز کو بلند کرے اللہ کو پسند نہیں ہے، تبھی تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی، نبی کی بارگاہ میں آہستہ بولو، نیچی آواز کر کے بولو، بلندی سے نہ بولو، اگر تم بولو گے تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ اندازہ فرمائیے، آپ ذرا غور فرمائیے، میرے اور آپ کے رسول کی بارگاہ کا ادب کیا ہے، احترام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اگر کوئی اونچی آواز سے نہ بولے، اگر کوئی بلند آواز سے نہ بولے، نیچی آواز سے بولے، حضور کی بارگاہ میں نگاہیں جھکا کر کے جائے، اللہ اکبر، اس کے لیے بشارت کیا ہے، اس کے لیے خوشخبری کیا ہے۔ تو قرآن کے اندر پارہ نمبر 26 سورہ حجرات آیت نمبر 4 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ اللہ کہتا ہے جو میرے محبوب کی بارگاہ کا ادب بجا لاتا ہے اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی اور پرہیزگاری کے لیے چن لیا ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کی اللہ نے مغفرت بھی کر دی ہے، بخشش بھی کر دی ہے، اور اجر عظیم اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہے۔ اگر آپ ثواب کے حقدار بننا چاہتے ہیں، آپ اگر اپنی مغفرت اور بخشش اور نجات چاہتے ہیں، جہاں بھی ظلم مبارک دیکھنے کے لیے جائیں، منہ مبارک دیکھنے کے لیے جائیں، ادب کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ جلوس محمدی میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، ہمارے بڑے بڑے علماء نے فرمایا جلوس میں جانا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، بلکہ ایک امر مستحسن ہے۔ جائیں گے تو ثواب، نہ جائیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر جا کر کے بدعملی کرو گے، ڈی جے اور گانے اور شور شرابہ کرو گے، تو ہو سکتا ہے اس بدعملی کی بنیاد پر ایمان سینے سے نکل جائے۔ اللہ کہتا ہے ہم ایمان ایسا نکال لیں گے تمہیں احساس تک نہ ہوگا، نیکیاں ایسے برباد کر دیں گے تمہیں پتہ بھی نہ چلے گا۔ تم تو یہ سوچ رہے ہوگے میں تو بڑا مدرسہ چلاتا ہوں، میں تو مسجد چلاتا ہوں، میں تو اتنی زکوٰۃ نکالتا ہوں، میں تو اتنی قربانیاں دیتا ہوں، ارے میں تو اتنے حج اور اتنے عمرے کرتا ہوں۔ واللہ قرآن میں رب کہتا ہے ہم تمہاری نیکیوں کا ایسے برباد کر دیں گے تمہیں پتہ بھی نہ چلے گا۔ یہاں ایک نقطے کی بات میں آپ کو بتاؤں، اگر کوئی زنا کرتا ہے اللہ اسے سمجھ دیتا ہے کہ تو نے زنا کیا ہے، غلط کیا ہے، توبہ کر لے، وہ آدمی توبہ کر لیتا ہے، اللہ اس کی توبہ قبول بھی کرتا ہے اور پھر اسے جنت بھی عطا کرتا ہے۔ آدمی شراب پیتا ہے، سود بٹی کھاتا ہے، اللہ اسے ذہن دیتا ہے، توفیق دیتا ہے توبہ کی، وہ توبہ بھی کرتا ہے، اس کی توبہ قبول بھی ہوتی ہے۔ لیکن جو میرے نبی کی شان اور میرے نبی کی بارگاہ کی بے ادبی کرتا ہے اللہ اسے توفیق ہی نہیں دیتا، سمجھ ہی نہیں دیتا میں نے گناہ کیا ہے، میں نے بے ادبی کی ہے، میں نے توہین کی ہے، اور جب سمجھ آتی نہیں ہے اور وہ توبہ نہیں کرتا اور اسی حال میں مر جاتا ہے، پھر اللہ کے عذاب کا وہ شکار بن جاتا ہے، اللہ کی پکڑ کا وہ شکار۔ یہاں لوگ سوچتے ہیں یار میں کتنا بڑا عاشق رسول ہوں، میں کتنا بڑا ٹراٹن سنی ہوں، ارے اس محلے والوں نے تو صرف 50,000 کی ڈی جے لائے، میں تو لاکھ کے لا رہا ہوں، مجھ سے بڑا بھی کوئی سنی ہے؟ ارے نادان تو کیا سمجھتا ہے لاکھ روپے کے ڈی جے لا کر کے اپنے آپ کو عاشق کہتا ہے؟ تجھ جیسا بدترین دشمن رسول کون ہو سکتا ہے؟ تجھ جیسا گستاخ کون ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا، روایت کرتی ہے ماں سیدہ عائشہ، اگر گھر کے اندر چمچ بھی پڑتا ہے اور اس چمچ کے پڑنے کی بنیاد پر ٹن ٹن کی جو آواز آتی ہے اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، شیطان خوش ہوتا ہے۔ ذرا سوچ، چمچ پڑ جائے، اس سے ٹن ٹن کی آواز آئے، اس سے رسول اللہ ناراض ہوتے ہیں، شیطان خوش ہوتا ہے، تو پھر ڈی جے سے شیطان کتنا خوش ہوتا ہوگا تمہارے ناچنے۔ اور مجھے افسوس ہے، اور اگر میرا بس چلے وہ مر جائے میرے سامنے، میں ان کی جنازے کی نماز نہ پڑھاؤں۔ وہ اتنے کم بخت لوگ ہیں کہ پچھلے سال جب ہمارے میلاد مصطفیٰ کے جلوس میں ہبلی میں ڈی جے پر پابندی لگی، ان ظالموں نے دھارواڑ کا سفر کیا اور دھارواڑوں میں جا کر کے ان لوگوں نے ناچ کر کے اپنا ویڈیو اسٹیٹس پر رکھا ہے۔ پوچھ لو اپنے ایمان سے، پوچھ لو اپنے عقیدے سے، اگر تمہارا وجدان کہے کہ تم سنی ہو میں آپ کی خدمت پہ مجبور ہو جاؤں گا، واللہ تم نام کے سنی ہو، تم نام کے مسلمان ہو، میرے نبی کے جلوس میں سفر کر کے جاؤ گے دھارواڑ کا اور دھارواڑ میں جا کر کے ڈی جے میں ناچو گے، اسٹیٹس رکھو گے، کتنے بڑے تم ظالم ہو، کتنے بڑے تم گستاخ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ ایسے بدبختوں سے ہمارے آبادی
آبادی کی حفاظت فرمائے، اللہ ایسے گستاخوں سے ہمارے معاشرے کو نجات عطا فرمائے۔ ہمارے معاشرے میں رہے تو عاشقان رسول رہے، ہمارے معاشرے میں رہے تو نبی کی نعت پڑھنے والے رہے، ہمارے معاشرے میں رہے تو مصطفیٰ پر صبح و شام درود پڑھنے والے رہے۔ ہو سکتا ہے کسی کو میری بات کڑوی لگ رہی ہے تو لگنے دو، لیکن سچائی یہی ہے جب یہاں موقع نہ ملا ناچنے کا تو سفر کر کے دھارواڑ میں خوب ناچے۔ دھارواڑ میری پہچان ہے، دھارواڑ میرا علاقہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیا ہبلی سے لوگ آئے تھے، کیا لوگ آئے تھے ہبلی سے؟ لگتا ہے اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ، یہ ہمارا حال ہے، یہ ہمارا ماحول ہے۔ خدا را بدل ڈالی اپنے آپ کو، خدا را توبہ کیجئے خدا کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے رجوع کیجئے گا۔ اللہ نے جا بجا مقامات پر، میں نے قرآن کی کئی آیتوں کو نوٹ کیا ہے، اگر پڑھتا جاؤں تو کافی وقت درکار ہے، ہمیں جلوس محمدی میں بھی شریک ہونا ہے۔ انہی کلمات پر میں اپنی گفتگو ختم کر دیتا ہوں۔ رسول کی بارگاہ کا ادب کریں، رسول کی بارگاہ کی تعظیم بجا لائیں۔ کیا ایسا کیسا ادب ہمارے بڑوں نے کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ حضرت عباس بن عبد المطلب، یہ میرے نبی کے چچا ہیں اور عمر میں بہت بڑے ہیں میرے نبی سے۔ ایک مرتبہ میرے نبی نے حضرت عباس سے پوچھا، عباس چچا یہ بتائیے آپ بڑے ہیں کہ میں بڑا ہوں؟ اللہ اکبر، قربان جائیے، ادب کا انداز دیکھیے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ بڑے تو آپ ہی ہیں، پیدائش پہلے میری ہوئی ہے۔ الفاظ میں بھی ایسے جملے بولتے تھے کہ بے ادبی کا شائستہ یہ نہ ہو۔ اسی طریقے سے ابو بکر صدیق بھی عمر میں بڑے ہیں، ان سے ایک مرتبہ میرے نبی نے پوچھا یا ابا بکرین انت اکبر او انا اکبر او انت، اے ابو بکر تو بڑا ہے یا میں بڑا ہوں؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ بڑے تو آپ ہی ہیں لیکن بوڑھا میں ہوں۔ اللہ اکبر، یہ ان کا انداز تھا، یہ ان کا طرز تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ الفاظ میں بھی اتنا احتیاط کرتے تھے کہ بارگاہ رسول کی بے ادبی نہ ہونے پائے۔ اللہ اللہ، آخری میں ایک اور بات بتا کر اپنی گفتگو ختم کر دوں۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے مسجد معراج مستان صوفہ میں عصر کے بعد سے لے کر کے عشاء کی نماز اور اس کے بعد تک زلف مبارک کی زیارت کروائی جا رہی ہے۔ یہ وہی زلف مصطفیٰ ہے جس کی قسم قرآن میں رب نے یاد فرمائی ہے۔ اللہ کہتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، اللہ اکبر، محبوب آپ کے چہرے والضحیٰ کی قسم، آپ کے زلف واللیل کی قسم، یہ وہ زلف مبارک ہے کہ میرا امام کہتا ہے انا فی عطش و سخاک عتم، اے گیسوئے پاک ہے ابر کرم، برسن ہارے رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا۔ یہ وہی زلف مبارک ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی جنگ میں جاتے تھے کامیابی ان کے ساتھ ہوتی، کامیابی ان کی مقدر بن جاتی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کسی نے پوچھا حضور آپ ہر میدان میں کامیاب کیوں ہو جاتے ہیں؟ فرماتے میرا کوئی کمال نہیں ہے، بات دراصل یہ ہے کہ میں نے اپنے اس امامہ شریف میں حضور کے دو زلف مبارک کو سی کر کے رکھ لیا ہے۔ میں جب بھی جنگ میں جاتا ہوں اسے پہن کر کے جاتا ہوں اور یہ اس کی برکت ہے کہ اللہ مجھے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیے یہ منہ مبارک کیا ہے؟ ماں عائشہ کے پاس منہ مبارک تھے، جو بھی بیمار آتا سیدہ عائشہ کوئی وظیفہ نہ بتاتی، کوئی تعویذ نہ دیتی، ایک کٹورے پانی میں اس منہ مبارک کو، زلف مبارک کو ڈبو کر وہ پانی بیمار اور مریض کو دے دیتی۔ ادھر بیمار پانی پیتا، ادھر اللہ شفا عطا فرماتا۔ یہ وہ زلف واللیل ہے، یہ وہ منہ مبارک ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیا ہے منہ مبارک؟ سنیے، کاتب وحی الہی حضرت امیر معاویہ کے پاس بھی منہ مبارک تھے، زلف واللیل تھے۔ آخر میں مرتے وصال کے وقت آپ اپنی وصیت کرتے ہیں کہ جب میرا وصال ہو جائے ناخن شریف میرے آنکھوں میں رکھ دینا، حضور کے زلف شریف میرے سینے پہ رکھ دینا اور پھر مجھے قبر میں اللہ کے حوالے کر دینا۔ اگر زلف شریف میرے ساتھ رہا، منہ مبارک میرے ساتھ رہے تو اللہ مجھے عذاب گرفتار نہ کرے گا۔ یہ وہ زلف مبارک ہیں، یہ وہ منہ مبارک ہیں۔ بڑے ادب سے باوضو ہو کر، اچھے کپڑے پہن کر، سرما لگا کر، عطر لگا کر تم حاضر ہونا۔ واللہ یہ وہ منہ مبارک ہے جنہوں نے انسان کی قسمت کو بدل ڈالا ہے، تقدیر کو بدل ڈالا ہے، چور کو اللہ اکبر ولی بنا دیا ہے، غریب کو امیر کر دیا ہے، شقی کو سعید کر دیا ہے۔ تم اچھی نیت کے ساتھ جاؤ، نیت اچھی ہو تو برکتیں اچھی ہوتی ہے۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے ادب کے ساتھ جلوس میں شرکت کی سعادت حاصل کریں اور درود شریف پڑھتے ہوئے جائیں، کوئی شور شرابہ نہ کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں اب تک جو کچھ گناہ ہوئے ہیں ان تمام سے سچے دل سے توبہ کریں۔ انشاءاللہ
جمعہ کے بعد عصر کے بعد سے یہ یہاں پر انشاءاللہ یہ زیارت کروائی جائے گی۔ درود شریف پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا ہے مستان صوفے والوں، میں آپ کا امام ہوں، مجھے پورا اختیار ہے کھل کر کے کہنے کا، خدا را بات چیت نہ کرے۔ خاص طور پر ہماری یہ بزرگ تو ماشاءاللہ بہت ادب کرتے ہیں، لیکن نوجوانوں سے میں خاص طور پر خطاب کر رہا ہوں، نوجوانوں سے میں خاص طور پر کہتا ہوں خدا را یہ زلف ہے، مطلب ہمارے آقا موجود ہیں، ہم تو کہتے ہیں نا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی چراغاہ ہو جائے۔ ارے ہمارا عقیدہ تو یہ ہوتا ہے، ہم محفل میلاد پڑھتے ہیں تو اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ ہمارے مصطفیٰ ہمارے سامنے موجود ہیں، تو مصطفیٰ کے سامنے چیخ کیسے سکتے ہو، چلا کیسے سکتے ہو، بات کیسے کر سکتے ہو؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب مصطفیٰ کی بات ہو تو ہما تن گوش ہو کر کے سنا جائے۔ یہاں پر جب زلف کی زیارت ہو، خدا را کوئی چیخے نہ، کوئی چلائے نہ، کوئی بات نہ کرے، کوئی شور و گل نہ کرے، ادب رکھے، ادب کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تھوڑی سی بھی آپ کی اونچی آواز آپ کی عبادتوں کو برباد کر دے، آپ کے سجدوں کو برباد کر دے، آپ کی نیکیوں کو برباد کر دے، اور آپ کو احساس نہ ہو۔ ہاتھ جوڑ کر اللہ اس کے رسول اور میلاد مصطفیٰ کا واسطہ دے کر غلام ربانی کہتا ہے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، ادب بجا لائے، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو ملے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔